13 دسمبر کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا۔ سرگودا میں صدر پنجاب مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ خطاب میں بولے، آج تنظیمی اجلاس بھرپور ورکرز کنونشن میں تبدیل ہو گیا۔ فیصل آباد، ساہیوال، گوجرانوالہ ڈویژنز کے کنونشن کیے، 50,000 سے زائد لوگ یہاں سے جائیں گے۔ ہم گرفتار بھی ہوئے تو جدوجہد آخری تک جائے گی۔ سرگودا میں فیصل آباد روڈ پر مرکزی سیکریٹریٹ میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن۔ مسلم لیگ نون صدر پنجاب رانا ثناء اللہ کی آمد، لیگی کارکنان نے بھرپور استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نشاور کیں۔ جنرل سیکریٹری سردار عبیس لغاری، ڈپٹی جنرل سیکریٹری ملک ذیشان سمیت دیگر اہم شخصیات اور کارکنان کی شرکت۔ جنوبی پنجاب کو سرمئی بادلوں نے گھیرے میں لے لیا، کہیں وقفے سے بارش اور کہیں ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار۔ ملتان، ڈی جی خان، رحیم یار خان، سرگودا سمیت سرائکی خطے میں سردی بڑھ گئی۔ سیاحتی مقام فورٹ منرو کی دلکشی میں اضافہ، بادلوں میں ڈھکے پہاڑ اور ہریالی سے نظارے دل فریب بن گئے۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں میں وقفے سے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ ملتان میں بارش نے موسم کیا بدلا، شہریوں کے کھانے پینے کا شوق بھی جوبن پر آ گیا۔ بارش کی رم جھم گرما گرم سموسے کوئی ہاتھ نہ روک پائے۔ چنے اور چٹنی کے ساتھ سموسے بھی کھائیں اور گھر والوں کے لیے بھی پیک کروائیں۔ دوسری جانب ٹی شاپ پر بھی رش بڑھ گیا، شہری سرد موسم کو چائے پی کر انجوائے کرنے لگے۔ موسم سرما کا بھرپور اور لذیذ لطف اٹھانے کے لیے حلوہ جات کا خاص مقام۔ سردیوں کا موسم میں مقبول ترین حلوہ گاجر کا حلوہ قرار۔ جنوبی پنجاب کی ٹھٹھرتی سردی اور گرما گرم گاجر کا حلوہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ کاشتکاروں نے گاجر کو منافع بخش فصل قرار دے دیا۔ سرگودا میں موسم بدلتے ہی پہناوے بھی بدل گئے، سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی خریداروں نے لنڈے بازاروں کا رخ کر لیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف، لنڈا مہنگا ہونے پر عوام حکومت سے نالاں، دکاندار ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ کرنے لگے۔ ڈی جی خان میں وقفے سے بوندا باندی، ماہرین زراعت نے بارش کو فصلوں کے لیے بہترین قرار دیا۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع مہر عابد حسین نے کہا، بارش ہونے سے فصلوں کو فائدہ ہوگا۔ لیا کی ریگستانی تحصیل چوبارہ میں بارش نہ ہونے سے چنے کی فصل متاثر، فصل کی افزائش رک گئی، کاشتکار پریشان، کہتے ہیں چوبارہ میں چنے کی فصل کا دارومدار بارش پر ہوتا ہے۔ حکومت چوبارہ تحصیل کو آفت زدہ قرار دے کر قرضے معاف کرے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات، روزانہ کی بنیاد پر 200 سے زائد آکسیجن سلنڈر کا استعمال۔ میاں والی ڈی ایچ کیو اسپتال نے مزید 2 آکسیجن کمپنی سے کانٹریکٹ کر دیا۔ ایم ایس ڈاکٹر رفیق خان نے کہا کہ ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے آکسیجن کا سٹاک بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ بہاولپور میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی بگڑتی صورتحال، مزید 4 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ ایچ بی ایل ریجنل آفس، نیو صادق کالونی، النور گارڈن میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ محکمہ صحت کی سفارشات پر انتظامیہ نے متعلقہ علاقے سیل کر دیے۔ ملتان میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک، حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر مختلف علاقوں میں کارروائیاں، متعدد دکانداروں کا 15,000 سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ رحیم یار خان میں لیگی ڈویژنل صدر اور ایم این اے نور الحسن تنویر کی صدارت میں اجلاس، پی ڈی ایم جلسے میں شرکت کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایم این اے شیخ فیاض احمد، ایم پی اے چودھری محمد ارشد، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری پی ایم ایل این بلیغ الرحمان سمیت دیگر کی شرکت۔ نور الحسن تنویر نے پارٹی قیادت کے حکم پر استعفیٰ دینے کا عندیہ دے دیا۔ بولے، پاکستان میں نالائق اور غیر تجربہ کار ملک کو لے کر چلتا رہا تو ملک کا نقصان ہوگا۔ اپوزیشن کبھی بھی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دے گی، ملتان میں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی کا دعویٰ۔ بولے، استعفے دینا مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے، کوئی استعفیٰ نہیں دے گا، اپوزیشن نے استعفے دیے تو آئین کے مطابق الیکشن کروائیں گے۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کی ہڑتال ختم، گرینڈ آپریشن لانچ ہونے کے باوجود
شہر میں تاحال کچرے کے ڈھیر موجود، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، زکریا ٹاؤن، پیرا غائب روڈ، چوک شاہ عباس، بوسن روڈ کے علاقوں میں تاحال کچرا موجود، تعفن پھیلنے لگا، شہریوں کا صفائی انتظامات بہتر بنانے کا مطالبہ۔ اسپورٹس ہاسٹل ملتان ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بیڈ رومز، واش رومز خستہ حال، دوسرے اضلاع سے آنے والے کھلاڑیوں کو مشکلات کا سامنا۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر عدنان نعیم نے کہا کہ اسپورٹس ہاسٹل کی تزئین و آرائش کے لیے 21 ملین روپے کی لاگت آئے گی، جسے جلد مکمل کروایا جائے گا۔ رحیم یار خان میں میونسپل کارپوریشن عملے کا انوکھا کارنامہ، عملہ نفیس کالونی میں گچروں کی صفائی کے بعد گندگی گلی نمبر 1 میں پھینک کر چلا گیا۔ علاقہ مکینوں کا الزام، کہتے ہیں گندگی کے باعث گلی سے راستہ بند ہوا، حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بورے والا میں سیوریج کا منصوبہ التوا کا شکار، فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث منصوبہ 6 سال کے بعد بھی مکمل نہ ہوا، سیوریج کے مسائل میں اضافہ، گٹر ابل پڑے، شہری پریشان، محکمہ پبلک ہیلتھ نے منصوبے کی تکمیل فنڈز کی دستیابی سے مشروط قرار دے دی۔ خانیوال کے نواحی گاؤں 120-15L میں سیوریج سسٹم ناکارہ، رہائشی آبادی کے قریب گندے پانی کی جوہر سے تعفن پھیلنے لگا، زیر زمین پانی بھی مضر صحت، شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے، مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بہاڑی میں انتظامیہ کی نااہلی کے باعث پارک اجڑنے لگے، خانیوال روڈ پر بنایا جانے والا فیملی پارک خستہ حال، جھولے غائب، پودے سوکھ گئے، پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، شہریوں کے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چشتیہ میں سبزی منڈی روڈ خستہ حالی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، آئے روز حادثات معمول بن گئے، علاقہ مکینوں کا فوری طور پر سبزی منڈی روڈ کی تعمیر مکمل کروانے کا مطالبہ۔ ڈیرہ غازی خان کے لیاقت بازار میں تجاوزات کی بھرمار، ریڑھی بانوں اور رکشے والوں نے بازاروں میں اڈے بنا لیے، ٹریفک کی روانی متاثر، شہری پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کس قانون کے تحت پرانے کرایہ داروں کا کانٹریکٹ ختم کیا گیا؟ میلسی میں میونسپل کمیٹی کے 432 دکانوں کی نیلامی کے خلاف تاجروں کا احتجاج، تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے MNA اورنگزیب خان مظاہرے میں پہنچ گئے، بولے MC میلسی کی دکانوں کی نیلامی روک دی گئی، نئے شیڈول کے مطابق دوبارہ دکانوں کے کرایوں کی اسسمنٹ کی جائے، مظاہرین نے MNA کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا۔ رحیم یار خان کے خواجہ فرید یونیورسٹی نے رینکنگ میں پرانی یونیورسٹیز کو پچھاڑ دیا، خواجہ فرید یونیورسٹی ملک بھر میں 99ویں، پنجاب میں 5ویں اور عالمی سطح پر 328ویں نمبر پر آ گئی۔ گرین میٹرک ورلڈ یونیورسٹی کی جانب سے رینکنگ جاری، انفراسٹرکچر، انرجی، موسمیاتی تبدیلی، صفائی، پانی کی فراہمی، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی ریسرچ کو دیکھتے ہوئے رینکنگ جاری کی گئی۔ لودرا میں موٹر سائیکل میکینک استاد احوان بن گیا، بستی درخان والا میں 15 سالہ لڑکے سے مبینہ بدفعلی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ ادھر لیا چوک اعظم میں 2 اوباشوں کی 11 سالہ بچے سے بدفعلی، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ کیا گیا ملتان قادرپور راہ میں آوارہ کتوں کی بہتات، کمشنر جاوید اختر محمد نے نوٹس لیا، ضلعی کونسل حکام کی سرزنش، فوری طور پر کتا مار مہم شروع کرنے کا حکم دیا، کمشنر ملتان کا رورل ہیلتھ سینٹر کا دورہ، صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا اور رورل ہیلتھ سینٹر کی اپ گریڈیشن کے احکامات بھی جاری کر دیے۔